कि मैं जब भी मस्जिद में जाता हूँ तो कुछ लोगों के लिबास को देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। उनके सर पे पुरानी टोपी होती है और अच्छा। सर उसके साथ हाफ शलवार पहन के वो लोग मस्जिद में आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर बिलखसूस अगर उनको घर में अगर टीवी बोल दे कि आज ससुराल जाना है, ठीक है। वो उन बंदों को मैं देखता हूँ तो वही बंदे 2-2 किलो खुशबू होती लगाई होती है उन लोगों ने, अच्छे अच्छे कपड़े महंगे महंगे। मैं फूट के रोने लगा जब मौत के डर से। नेकी ने कहा नामाए अमाल में हम हैं। एक ख्वाब की सूरत ही सही याद है अब तक। माँ कहती थी लो ओढ़ लो इस शाल में हम हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुंडली और काल खटकाओ के 11th एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत परवाज कर चुका। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने इस बाबरकत अशरे में अल्लाह ताला की रहमत लूटी और उसके हकदार रहे। आप तमाम को 11th एपिसोड में हम हस्ब रिवायत कुछ कॉल सुनाएंगे और कुछ आप लोगों के वो सवालात जो आप अमूमन करते रहते हैं उनके जवाब देंगे। अब हमारे साथ रहें, कभी हम ब्रेक लेंगे और कभी हम जाएंगे कॉल्स की तरफ। हम वेट करें इस वक्त कॉल का और हमारे साथ कॉलर्स, चूँकि आज हम वक्त से थोड़ी सी हमने वो चेंजिंग की है। अफ्तारी में अभी आधा घंटा बाकी है क्योंकि कुछ लोगों ने ये शिकायत की थी कि आप तो सांझे बहुत थोड़े टाइम आस्ते इसने हो तो 3 मिनट लाई थे। अच्छा करो, हमने कहा कोशिश की कि 30 मिनट निकाल के आएँ और थोड़ी 2-3 कॉलें सुने और ज़्यादा सवाल के जवाब दें। जी तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं हमारे साथ कौन और कहाँ से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें? वालेकुम वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब और मेरा कहाँ नाम से? सर मेरा नाम मलक हमजा है सर। मैं ग्रीन गुलबर्ग इस्लामाबाद का रहायशी हूँ। मोहम्मद हमजा। और आप कहाँ के रिहायशी हैं? मैं ग्रीन गुलबर्ग इस्लामाबाद का। जी ग्रीन गुलबर्ग इस्लामाबाद से हमजा, आपको खुश आमदीद कहते हैं कुंडली और कॉल खटकाओ में। कोई मसला है या कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर एक मसला दरपेश आता है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ और इससे कोई जानकारी हासिल करना चाहता हूँ आपसे। जी हजूर, आप जिस जुबान में चाहें जैसा मसला चाहें बता सकते हैं। सर मसला एक ये है कि मैं जब भी मस्जिद में जाता हूँ तो कुछ लोगों के लिबास को देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। उनके सर पे पुरानी टोपी होती है और अच्छा। सर उसके साथ हाफ शलवार पहन के वो लोग मस्जिद में आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर बिलखसूस अगर उनको घर में अगर टीवी बोल दे कि आज ससुराल जाना है, ठीक है। वो उन बंदों को मैं देखता हूँ तो वही बंदे 2-2 किलो खुशबू होती लगाई होती है उन लोगों ने, अच्छे अच्छे कपड़े महंगे महंगे कपड़े कॉटन के लगाए होते हैं और नीचे अच्छी हैबर वाली खेड़ी पहनी होती है। सर उधर ससुराल में जब वो जाते हैं तो इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के चले जाते हैं, लेकिन मस्जिद में जब ये लोग आते हैं तो पुरानी पट्टी टोपियां पहन के और हाफ शलवार और हाफ कमीज और निकर के साथ आ जाते हैं। बताइए क्या मामला है? हमजा फ्रॉम गुलबर्ग ग्रीन, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके कोशिश करते हैं। ये बड़ा आपने गंभीर सवाल पूछा है कि जब हम मस्जिद जाते हैं तो फटी हुई पुरानी टोपी के साथ और निकर वगैरह पहन के चले जाते हैं, कपड़ों का ख्याल नहीं रखते। जबकि हम जब जाते हैं ससुराल बेगम साहिबा के साथ तो मौसूफ कहते हैं हम 1-1 किलो परफ्यूम लगा के जाते हैं। तो कुछ समझाएं। बहुत शुक्रिया हमजा, आपने कॉल की और आप हिस्सा बने कुंडी नहीं और कॉल खटकाओ का। जी तो नाजरीन, मसला तो इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है। जब ससुराल जाते हैं तो 1-1 किलो परफ्यूम लगाते हैं और जब मस्जिद जाते हैं तो प्लास्टिक की पजी हुई त्रुटी मैली जी टोपी पहनते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वैसे करना तो नहीं चाहिए। जहाँ शहनशाह के पास जाते हैं, बादशाहों के बादशाह के पास, वहाँ भी ज़रा तैयार होके जाएं, खुशबू लगा के जाएं, अच्छे कपड़ों में जाएं, एक सलीके के साथ जाएं तो अच्छा है। और ससुराल चूँकि हम जाते हैं तो तैयार होते हैं, एक तो हमारे रसूम और रवाज का हिस्सा बना हुआ है। दूसरा देखें ना, कभी आप गुलाम आका के पास जाता है तो गुलाम इतना वो करता नहीं है कि मेरे कपड़े बहुत अच्छे हों, मैंने पहनी हुई हो, कोई दस्तार पहनी हुई हो, मैंने खेड़ियाँ पहनी हुई हो, कोई उसके क्यों क्यों उसके आका के सामने उसकी इतनी बड़ी हैसियत ही नहीं होती कि वो इतना तैयार होकर जाए या इतना
جو ہے نا سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے جائے. لیکن جب وہاں سسرال کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہماری ویلیو تو ہوتی ہے, کوئی حیثیت تو ہوتی ہے, تو ایک یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے. باقی تو ہے یہ تضاد سا ہے لیکن نہیں ہونا چاہیے. بہرحال شکریہ حمزہ آپ نے کال کی اتنے دور سے, اور ایک ایسا مسئلہ اٹھایا کہ جو اس کا ذاتی نہیں تھا بلکہ کائناتی. میرا مطلب ہے کہ عموماً ہمارے یہاں یہی دیکھا جاتا ہے. تو کوشش کریا کرو کہ جایا کرے مسجد تو اچھے سے تیار ہو کے جائیں. ایک کمنٹ بھی ہمارے پاس اسی موضوع سے متعلقہ آیا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ جی میں پہلے دن نہیں بلکہ ہاں میں جب پہلے دن تراویح پڑھنے گیا تو میرے مہنگے جوتے کوئی لے گیا. آپ بتائیں اس کے بعد میں نے تراویح نہیں پڑھی. بھائی ایسا تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں کیا؟ اور جوتے اگر لے ہی گئے تو آپ اتنے مہنگے جوتے نہ پہن کے جائیں. بھائی عام سے لے کر جائیں. آپ نے کون سا وہاں جا کے وہ واک کرنی ہوتی ہے یا کسی کو پارک میں دکھانے ہوتے ہیں. بس گزارے لائق جوتے پہنے اور مسجد چلے جائیں. خیر ہے, ایسا چلتا رہتا ہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ آپ جوتے گئے تو ساری عبادات کا بھی آپ نے بائک آؤٹ کر دیا. اللہ کے یہاں کوئی بھوک ہڑتال کر رہے ہو تم, جوتے واپس نہیں ملنے, کوئی اور لے لو اور چلے جاؤ. اور دکان سے لینے, وہاں سے نہیں لینے. یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ ہاں وہ یہ تھا کہ کہا ایک مولوی نے دیکھ کر جوتا میرے آگے, اگر ہو سامنے جوتا تو پھر سجدہ نہیں ہوتا. اور کہا میں نے بجا ہے آپ کا ارشاد یہ, لیکن اگر پیچھے رکھوں جوتا تو پھر جوتا نہیں ہوتا. خیر ایسے جوتے پہن کے نہ جائیں جن کو دیکھ کے لوگوں کی نیت خراب ہو جائے اور طبیعت خراب ہو جائے. اللہ خیر کرے. اور جایا کریں تراویح کی تو مہینہ ہے, اس کے بھی 2 اشرے رہ گئے ہیں, تو چھیتی کرو, نماز قضا نہ کریا کرو. جی ایک کمنٹ اور لکھتے ہیں جی کہ میٹرو بس میں اتنا رش ہوتا ہے لیکن کورونا نہیں پھیلتا. اور ہم جب میٹرو سے اتر کر مختلف تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں کورونا پھیلنے کے خدشات ہوتے ہیں, اور اس لیے تو وہ بند ہیں. کیوں بھائی کیوں؟ پتہ نہیں. میٹرو کا سینیٹائزر بڑا مہنگا ہے, بڑا برانڈ ہے کوئی اچھا سا. دیکھیں بھائی اللہ خیر کرے. گنجائش اتنی ہوتی ہے, ایک بس آتی ہے تو اس کے اندر جیسے اپالو ہشتم کے اندر چوزے کی طرح لوگ سوار ہو کر جاتے ہیں, اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے. نہ گنجائش کو دیکھ تو اس میں, نہ تو مردم شماری کر, لنگوٹی کس خدا کا نام لے گستہ سواری کر. یہی ہوتا ہے. وہ کچھ تو وہ خاتون والے گیٹ میں بھی انٹری مار دیتے ہیں لیکن بعد میں شرمندہ ہو کے باہر آ جاتے ہیں. ایسا نہیں کریں, اور ذرا تحمل سے لائن میں چلے جائیں, اور نکلتے ہوئے ذرا 10 منٹ پہلے نکلیں نا کسی کام کے لیے. میٹرو ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 2 منٹ رہتے تو ہم کال کرتے ہیں, نہیں آدھا گھنٹے کا جہاں راستہ ہوتا ہے 5 منٹ پہلے نکل کے جی میں تو بالکل وقت پہ پہنچ جاؤں گا. وقت کی پابندی کریں اور یہ والی عادات چھوڑتے ہیں کہ ولیمہ ہے اور ولیمے کا ٹائم ہوا نہیں ہے اور ابھی آپ دلہا کو لے کے جا رہے ہیں تیار کروانے کے لیے, اور وہاں چنگا والا ٹائم لگتا ہے, بلکہ دلہن کا زیادہ لگتا ہے. خیر رہنے دیں جی. تو آج ہمارے پاس پراپر ٹائم تھا اور ہم نے کوشش کی اپنی ساری مصروفیات کو ترک کریں اور آگے پیچھے ڈال کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں. یعنی کہ اب ہمارے پاس کالز آتی ہیں, پھر ایک کال کی طرف جاتے ہیں, آ رہی ہے بار بار جو ہے, دیکھتے ہیں کون سا اور کہاں سے ہمارے یہاں موجود ہے. جی السلام علیکم. کنڈینی اور کال کٹکاؤں میں آپ سب کو بلکہ صرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. نعمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ راول پنڈی سے بات کر رہے ہیں. جی راول پنڈی قرب و جوار کے علاقوں سے آپ بات کر رہے ہیں. حضور اپنا کوئی آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی دسو, اور کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر حاضر ہے ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے. اچھا نعمان صاحب ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ٹائم وہ چلیں ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں, انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اور کوشش کرتے ہیں. اوکے جی حضور ہر پروگرام میں ایک اچھا نعمان صاحب کنڈی نہیں کال کھٹکاؤ میں آپ نے کال کھٹکا کر ہمیں ممنون فرمایا. جزاک اللہ, جیتے رہیں. اور ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی بات اس کی شامل کریں آپ کے. بہت شکریہ نعمان صاحب.
جی فرام پنڈی اٹ واز پنڈی بوائے نعمان، اور کہہ رہے تھے کہ اپنے شو جو بابا جی نے کوئی گل شامل کریا کرو، تو ہم کوشش کریں گے بابا جی کوئی نہ کوئی بات ہر شو میں ریکارڈ کریں، اور بابا جی فرماتے ہیں کہ ٹیسٹ 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 کچھ بھی آ سکتا ہے۔ نعمان انشاءاللہ ہم اپنے ہر شو میں کوشش کریں گے بابا جی کے کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور ریکارڈ ہو۔ جی ایک اور کمنٹ ایڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں میری جناب یہ لکھتی ہیں عائشہ نے ہمیں کمنٹ میں ایڈ کیا ہے اور کہا ہے کہ میری موبائل کی بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے، وہی موبائل چینج کریں یا پھر کوئی اچھی سی بیٹری چینج کر کے لگائیں۔ اب اس کا سلوشن ساڈے کول تو کوئی نہیں، یا پھر استعمال تھوڑی کریں نا، بجلی بچائیں اپنے لیے قوم کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئی آج اور کالز بھی لی، اور حمزہ کی کال فرام گلبرگ گرین، اور پھر نعمان صاحب کی کال لی ہم نے پنڈی سے، اور دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دوسرا عشرہ ہے اور دوسرے عشرے کے بعد تیسرا عشرہ ہوگا، اور پھر یوں اور ماہ رمضان بابرکت مہینہ اختتام کو پہنچے گا۔ عبادات سے اور ریاضات سے اور خدمت خلق سے جتنی ہو سکے اس مہینے میں کریں کہ وہ یہاں ثواب کا میلہ ہے، اور آپ لوگوں کے پاس چاند سے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اپنی زندگی میں یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اپنے نامہ اعمال میں کہ میں پھوٹ کے رونے لگا جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نامہ اعمال میں ہم ہیں، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لو اوڑھ لو اس شال میں ہم ہیں، اور ماں باپ کی خدمت بھی ضرور کیا کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔